احمد ونصلی علی رسول الکریم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سانحہ کربلا تاریخ اسلام کا اتنا ہو چکا واقعہ ہے کہ جس کی شدت آج تک محسوس کی جاتی ہے۔ کربلا کی بے آب و گیا زمین پر نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رشتہ داروں اور چاہنے والوں کو بے دردی سے شہید کر دینا ایک ایسی درد بھری کہانی ہے جسے قیامت تک فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ وہ کیسے شقی القلب لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کو بھی نہیں بخشا، وہ بھی محض سیاست اور اقتدار کے لیے۔ یہ لوگ قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے؟ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اگر غیر مسلموں کے ہاتھوں ہوئی ہوتی تو شاید اتنا دکھ اور کرب محسوس نہ کیا جاتا، مگر کس قدر افسوسناک بات ہے، انہیں انہی لوگوں نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا جو ان کے نانا کے کلمہ پڑھتے تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام مرتبے سے کون سا مسلمان ہے جو ناواقف ہوگا؟ وہ صحابیت کے شرف کے حامل تھے، وہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ ابن بطول رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند تھے۔ ان کا زہد تقویٰ مثالی تھا، وہ صورت و سیرت میں اپنے نانا سے بڑی مشابہت رکھتے تھے، مگر ظالموں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے سب کچھ فراموش کر دیا، خونی اور مذہبی رشتوں کا بھی پاس نہ رکھا اور خاندان نبوت کے گل لالہ کو ظلم کی چکی میں پیس کر رکھ دیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ظلم کے انجام بد سے نہ بچ سکا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچا جو کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا نہ ہوا ہو۔ بعض اندھے ہو گئے، بعض خوفناک بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، بعض پاگل اور دیوانے ہو گئے، بعض کو عزیتیں دے دے کر قتل کر دیا گیا۔ جب عبد المالک بن مروان کے زمانے میں مختار بن ابی عبید ثقفی نے کوفہ پر قبضہ کر لیا تو اس نے اپنا مشن یہ بنا لیا تھا کہ وہ کربلا میں ستم ڈھانے والوں کی ٹو میں لگا رہتا تھا اور انہیں چن چن کر اپنی خونی تلوار کا نشانہ بناتا تھا۔ اس کے سامنے جب ایسے لوگوں کو لایا جاتا تو وہ ان میں سے کسی کے ہاتھ کٹوا دیتا، کسی کو تیروں سے مروا دیتا اور کسی کو زندہ جلا دیتا، اور جو شخص بھی کربلا کے لشکر میں شریک تھا اسے بخشا نہیں گیا۔ یہ سب تفصیل البدایہ و النہایہ جلد 8 میں موجود ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔